بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ و مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودد حاملین عقیدہ اہل سنت مسلمان عزیزو دوستو بزرگو اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک میں نماز فجر کے بعد روزہ رکھ کر ہم سب کو درس قرآن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ قبلہ حافظ صاحب کی محنتوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو ہر سال موسم رمضان کے اندر دروس کا اہتمام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو قبلہ حافظ صاحب کے دستے بازو بنتے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال اس مسجد کو، اس کی انتظامیہ کو اور اس کے امام و خطیب قبلہ حافظ صاحب کو اللہ عمر خضری عطا فرمائے۔ کچھ پہنچنے میں تاخیر ہوئی ہے، جو سبب ہے باہر موسم کوئی دھند زیادہ تھی، پھر بڑی دیر سے تمہارے محلے میں ہم آئے تو کئی مرتبہ اس مسجد میں، لیکن ہمیں مسجد نہیں مل رہی تھی، راستہ بھول گیا، تو پھر وہ مسجد ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم آگے نکل گئے، تو اس لحاظ سے بھی کچھ تاخیر ہوئی، ورنہ حافظ صاحب سے کل بھی رابطہ ہوا تھا، آج صبح بھی رمضان روزے بند ہونے سے پہلے یا اس کے بعد بھی رابطہ ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا میں آ رہا ہوں، لیکن تاخیر کی پھر معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا انتظار کرنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبلہ حافظ صاحب نے جو میرے ذمہ موضوع لگایا ہے وہ آپ نے اشتہارات کے ذریعے دیکھا ہے کہ ارکان اسلام کی پاسداری۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو دین چھوڑا تھا وہ 5 ستونوں کے اوپر ہے۔ ہم اس کو اپنی زبان میں تھم کہتے ہیں، ایڑے تھم بنائی دینا، تھم، اس کو اردو میں ستون کہتے ہیں۔ یہ جو ستون اور تھم ہے نا دین کے، یہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے 5 چھوڑے ہیں۔ 3 ایسے ہیں جو بالغ ہونے کے بعد اپنی موت تک سب کے لیے ضروری ہے، کوئی بھی اس سے جو ہے وہ خالی نہیں، کسی صورت میں بھی اس سے چھٹی نہیں، بلوغت سے لے کے موت تک۔ اور 2 ایسے ہیں جو صاحب استطاعت کے اوپر ہیں، غرباء اور غریب لوگ، مسکین لوگ اس سے فارغ ہیں، ان سے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ وہ جو 3 سب کے لیے ہیں، ان میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے چھوڑا ہے، یہ ہر ایک کے ذمہ ہے۔
چاہے کوئی یہودی ہے یا چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی انگریز ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، ہر ایک کے ذمہ ہے کہ وہ اپنا اپنا مذہب چھوڑ کر محمد عربی کی بارگاہ میں گردن جھکائے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈالے۔ پہلا کام سب انسانوں کے لیے، مرد ہوں عورت ہوں کسی مذہب میں، اگر حضور کا کلمہ کوئی نہ پڑھے، حاجی کتنا ہو، نمازی کتنا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا کتنا ہو، زکاتیں دینے والا کتنا ہو، خیر خواہی کرنے والا کتنا ہو، مال بانٹنے والا کتنا ہو، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا۔ اس لیے پہلا رکن جو ہے، پہلا تھم جو ہے، پہلا ستون جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے اور سب کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کے لیے 5 وقت کی نماز ہے۔ اور تیسرا کام جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے۔ یہ رمضان کے روزے اتنی عظیم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رب ذوالجلال نے 5 ایسی خوبیوں سے نوازا ہے جو کسی نبی کا بھی مقدر نہیں بنی۔ ایسے اوصاف 5 اللہ نے میری امت کو عطا فرمائے جو کوٹا کسی نبی کا بھی نہیں۔ امتی تو امتی رہا، کسی نبی کو بھی نہیں ملا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے اس میں پہلا یہ ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا، اللہ میری پوری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ پہلی رات جس دن زمین پہ اعلان ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا اور صبح روزہ ہوگا، وہ جو پہلی رات ہے آقا فرماتے ہیں نظر اللہ علیہم علی امتی، پوری امت پر نظر رحمت فرماتا۔ اور ساتھ ہی سرکار نے فرمایا جس پر میرے رب کی نظر پڑ جاتی ہے اس نظر کا فیض کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لم يعذبہ ابدا، رب ذوالجلال اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قدرت کی نگاہ اس کے اوپر پڑے اور پھر رب ذوالجلال اس کو عذاب دے۔ اور یہ بھی سمجھ لے امت سے مراد امت دعوت ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لی ہے، اور اگر امت اجابت بھی کرے تو یوں سمجھے اس کی نظر کا کرم یہ ہوگا جس کو دولت اسلام نہیں ملی رب ذوالجلال اس کو دولت اسلام عطا فرمائے، اور جو دولت اسلام سے بہرور ہو چکا ہے اللہ اسے نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذرا صاف کرو تو اسے نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، اسے روزوں کی توفیق عطا فرمائے گا، اسے زکوٰۃ کی توفیق عطا فرمائے گا، اسے حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جس پر بھی قدرت کی نگاہ رمضان کی پہلی رات میں پڑ جاتی ہے، آقا کون ہے فرماتے ہیں لم يعذبہ ابدا، ابدا کہتے ہیں کبھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ وہ دنیا میں رہے تب بھی، وہ قبر میں رہے تب بھی، وہ حشر کے میدان میں 50,000 سال کے دن میں کھڑا ہو تب بھی رب ذوالجلال اس کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ رمضان کی پہلی رات کی برکت ہے۔ اور ایک آخری رات کی برکت میرے نبی علیہ السلام نے فرمائی اسی 5 میں، فرمایا آخری اس کی شان یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا، میرا اللہ میری پوری امت کو معاف کر دیتا۔ صحابہ نے اس پہ تعجب کیا، آقا احیا لیلۃ القدر، آقا کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا کوٹا الگ ہے۔ آقا اس رات میں کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میں رب ذوالجلال مزدوری کرنے والوں کو ان کی اجرت عطا فرماتا۔ یوں سمجھو ایک بندہ کام پہ لگا ہوا ہے، دیہڑی، سارا دن اس نے کام کیا، شام کو گھر جانا چاہتا ہے، اب گھر جاتے ہوئے اس نے مالک سے مزدوری لینی ہے اور مالک اس کو اس کی تنخواہ اور اجرت دیتے۔ روزے دار نے پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تک روزے بھی رکھے، نماز تراویح بھی پڑھی، نمازوں کی پابندی بھی کی ہے،
زکوٰۃ بھی دی ہے، خیرات بھی کی، قرآن کی تلاوتیں بھی کی ہے، ذکر و اذکار بھی کی ہے۔ آج رمضان الوداع ہو رہا ہے، آخری رات ہے، میرے نبی نے فرمایا رب اجرت عطا فرماتا۔ آقا وہ اجرت کیا ہے؟ فرمایا میرا رب میری اس ساری امت کو جنت الفردوس عطا فرماتا، میری امت کو جنت عطا فرماتا۔ یہ رمضان کی برکت، اور یہ ہر مسلمان پر بالغ ہونے کے بعد موت تک سب پہ فرض ہے، چھٹی کوئی نہیں۔ ہاں شرعی عذر موجود ہے، اگر وہ ہے تو اس میں رخصت بھی ہے، اس میں فدیہ بھی ہے، اور اس میں بعد میں رکھنے کی گنجائشیں بھی ہیں۔ دو ایسے ستون ہیں جو صرف صاحب استطاعت کے اوپر، جو صرف مال و زر والے کے اوپر، غریب اس سے فارغ ہے۔ وہ کون؟ کیا؟ نمبر 1 زکوٰۃ، اور نمبر 2 حج۔ زکوٰۃ سالانہ فرض ہے، ہر سال زکوٰۃ دینا، جس سے مال پاک ہوتا ہے، جس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آخری حج ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، باقی جتنی مرتبہ کسی کی توفیق ہو وہ جاتا رہے، میرا رب ذوالجلال قبول فرماتا ہے، اور ہر قدم پر 700 نیکی حرم کی عطا فرماتا ہے۔ اور حاجی حج کر کے جب واپس نکلتا ہے نا، میرے نبی فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے یوں گناہوں سے پاک کرتا ہوں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو ارکان اسلام ہیں یہ ہمارا دائرہ ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر روٹی کمانا فرض ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر سکولوں کالجوں میں پڑھنا، اپنے بچوں کو پڑھانا فرض ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں بیٹوں کی شادیاں کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ان کے لیے مکان بنانا ہمارے لیے فرض ہے۔ یہ جتنے فروض ہم نے اپنے اوپر نافذ کیے نا، ان سب کے متعلق رب ذوالجلال فرماتا ہے تو نہ فکر کر، یہ سب کچھ تجھے میں عطا کروں گا۔ جو محمد عربی تمہیں تحفہ دے کر گئے ہیں ان کے ساتھ چمٹ جا، رب ذوالجلال تیرے راستے آسان فرما دے گا۔ دیکھو ان میں صرف ایک نماز دیکھو، ہر بندہ زندگی میں 2 شوق ضرور رکھتا۔ ایک شوق یہ ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی ناکامی نہ ملے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر بندے اپنے دل میں یہ شوق رکھتا ہے کہ کامیابیاں میرے قدم چومیں اور کبھی زندگی میں ناکامی کا منہ نہ دیکھوں۔ اور دوسرا شوق یہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری زندگی میں کبھی خوف نہ ہو، میری زندگی میں کبھی غم نہ ہو۔ ہر بندہ چاہتا ہے میری زندگی خوف سے پاک ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میری زندگی دکھوں اور مصیبتوں سے پاک ہو۔ اس کے لیے اپنی پوری زندگی داء پہ لگاتا، ساری زندگی محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز جو ہیں ان کو پورا کرتا۔ موت آ جاتی ہے، کامیابی نہیں ملتی، پھر کبھی تھک ہار کے آپ ہی کہتے ہیں یار ساری زندگی گزر گئی ہے مزدوری کرتے کرتے، غربت نے جان نہیں چھوڑی، پھر آپ بھی بے بس ہو کر رہتے کہتے ہیں یار میں نے ساری زندگی جو ہے وہ بڑی فکر کی ہے لیکن مصیبتوں نے جان نہیں چھوڑی۔ میں کہتا ہوں کبھی گریبان میں منہ جھانک کے رب سے بھی پوچھنا چاہیے، یا اللہ یہ مصیبتیں کس طرح جان چھوڑتی، یا اللہ یہ کامیابیاں کس طرح بندے کو نصیب ہوتی ہیں، کون ہے جو کامیاب ہو جاتا ہے اور کون ہے جو فکروں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یا اللہ کیا کریں تو مصیبتیں جان چھوڑ دیتی ہیں، یا اللہ بتا کس طرح زندگی آسان ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مقدس کے اندر اعلان کرتا ہے اگر تو گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے، اگر مصیبتوں سے تو نے چھٹکارا حاصل کرنے، اگر تو جو ہے چاہتا ہے کہ رب ذوالجلال میرے خوف اڑا دے، میری مصیبتیں اڑا دے، میری پریشانیاں ختم کر دے، میری تکلیفوں کو دور کر دے، میری مصیبتوں کو دور کر دے، پھر وہ کرنا پڑے گا جس راستے پہ محمد عربی تمہیں چھوڑ کے گیا، پھر وہ کرنا پڑے گا جو رب ذوالجلال نے تمہیں قرآن میں حکم دیے۔ یا اللہ وہ حکم کیا ہے؟ عرشوں والا رب اعلان کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم۔ ایک دفعہ پھر کہو نا سبحان اللہ۔
میں اس مہینے میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں جس مہینے میں قرآن اترا۔ اللہ خود نہیں کہتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اس لیے پوری توجہ چاہتا ہوں، مصیبتیں کس طرح چھوٹیں گی، تکلیفوں سے جان کیسے چھوٹے گی، یا اللہ بیماریاں کیسے پیچھا چھوڑیں گی، تنگیاں ترسیاں کس طرح اڑ جائیں گی۔ فرمایا وہ کام کرنا پڑے گا جو رب ذوالجلال نے محمد عربی کے سینے کے اوپر اتارا ہے، اور وہ کام جس کو رسول عربی نے اپنی امت کو پڑھ کے سنایا ہے، اور وہ قرآن، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا اگر چاہتے ہو مصیبتیں ختم ہو جائیں، اگر چاہتے ہو خوف اڑ جائے، اگر چاہتے ہو تنگیاں چلی جائیں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر 1 ایمان، وعدہ رب کا اونچی بات سے کہو سبحان اللہ۔ پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا نماز، چوتھی زکوٰۃ۔ فرمایا 4 کام کرتے رہنا، کبھی غم تیرے پیچھے نہیں آئیں گے، کبھی مصیبتیں تیرے در پہ نہیں پہنچیں گی۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا پہلا کام ہے محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال، ایمان لا رب کی توحید پر، ایمان لا ختم نبوت پر، ایمان لا قیامت کے دن پر، ایمان لا قرآن کے اوپر تیرا رب وعدہ کرتا ہے۔ ایمان لانا تیرا کام ہے، تیرے غم مٹانا تیرے رب کا کام۔ پہلا کام کیا ہے؟ ذرا بولتے جاؤ میرے ساتھ، کون سا ہے؟ اونچی بولو، کون سا؟ نمبر 2 وعاملوا الصالحات، زندگی میں نیک عمل کرنے ہیں، بد نہیں کرنے، ہر صورت میں نیک عمل کرنے ہیں۔ نمبر 3 واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، قائم۔ کچھ جاہل یہ بھی کہتے ہیں قرآن میں پڑھنے کا حکم ہی نہیں، قرآن میں تو قائم کرنے کا حکم ہے، تو ہم کہتے ہیں بھی قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ فجر پڑی ہے ظہر کی فکر کرنی ہے، ظہر پڑی ہے عصر کی فکر کرنی ہے، عصر پڑی ہے مغرب کی فکر کرنی ہے، مغرب پڑی ہے عشاء کی فکر کرنی ہے، عشاء پڑھ کے سویا فجر کی فکر کرنی ہے۔ زندگی ہو جائے 20 سال، زندگی ہو جائے 30 سال، زندگی ہو جائے 40 سال، زندگی ہو جائے 100 سال، زندگی ہو جائے 1000 سال، چھٹی ایک بھی نہیں، اس کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ اینٹ پہ اینٹ رکھنا، یہاں پھر قائم کرنے کا دوسرا معنی ہے جو وعدہ رب سے کر کے گیا ہے مسجد میں، یہاں ہاتھ باندھے ہیں، نظریں جھکائی ہیں، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، جو تو نے وعدہ رب سے کیا، نظریں جھکا کر نہ ہاتھوں سے حرام کروں گا، نہ نظروں سے حرام دیکھوں گا، نہ اپنے ہاتھوں سے کم بولوں گا، پھر گلی میں جا کر، پھر دکان میں جا کر، پھر بازار میں جا کر، پھر محلے میں جا کر اس نماز کو بچا کے بھی رکھنا ہے، بچا کے بھی رکھنا ہے۔ حاجی کی شان پتہ کیا ہے؟ حاجی کی شان، جو بندہ حج کرتا ہے نا اور حج رکھتا ہے سنبھال کے، وہ بندے رب ذوالجلال کے محبوب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن 400 ایسا بندہ جس کے اوپر جہنم فرض ہے، واجب ہے، اس کو لے کر جنت میں جائے گا۔ 400 ایسا بندہ جس پہ جہنم واجب ہے، اسے لے کر جنت میں جائے گا۔ کون؟ حاجی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ حج رکھے سنبھال کے، حج رکھے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں کہ حاجی نہ سمجھ، یہ بڑا چھرا ہی، حاجی بھی ہے اور چھرا بھی ہے۔ نہیں یارو، یہ حاجی ہے، اب حاجی ہے تو حج سنبھالے نا، حج سنبھالے تو لوگ چھرا تو نہ کہیں۔ کیوں؟ یہ جو ہماری مسجد ہے اس میں عورتیں تراویح پڑھنے آتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں آتی؟ اچھا، بعض مسجدوں میں جاتی ہیں نا نماز پڑھنے، تراویح پڑھنے جاتی ہیں نا، بندوں کے ساتھ پڑھتی ہیں؟ نہیں، الگ چھت پہ پڑھتی۔ اچھا، کعبے جائیں، عورتیں الگ طواف کرتی ہیں، مرد الگ طواف کرتے ہیں؟ نہیں، اکٹھے ہی۔ میرا کندھا کسی کی ماں بہن کے ساتھ مس کر رہا ہے، کسی کی ماں بہن کا کندھا میرے ساتھ مس کر رہا ہے، خیال نہیں آتا، نظر نہیں اٹھتی، نظر نہیں اٹھتی کہ یہ کون ہے،
بندہ اتنا ادھر جو ہے وہ رب کی رحمتوں میں محو ہوتا، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یا اللہ یہ ہمارے پاکستان کی مسجدوں میں عورت اور مرد اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ سب سے بڑا گھر جو ہے وہ ادھر لے جا کے مردوں عورتوں کو اکٹھا ہی بگاتا ہے۔ فرمایا میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں جیویں اتھے نظرہ نیویاں رکھیاں نہیں نا، ہون محلے جا کے رکھے گا تے تا حاجی مننا گتے، ادھر رکھیے نا نظریں نیچی، ہون گھر جا کے رکھے گا تے مننا گا۔ حاجی حج کرے رکھے سنبھال کے، 400 بندہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو لے کے جنت میں جائے گا۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا کون؟ ایمان والا، نمبر 2 عمل صالح والا، نمبر 3 نماز قائم کرنے والا، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والا، 4 کام کرے۔ یا اللہ اتنی پابندیاں، ایمان بھی لائے اور پھر عمل صالح بھی کرے، نماز بھی قائم کرے، کبھی نہ چھوڑے، تیرے حکم پہ پڑے، انتظار کرتا رہے، سالانہ ساری پورا سال کما کے پھر سال بعد تیرے راستے پہ قربان بھی کرے، بتا نہ تو کیا دے گا؟ اونچی بات سے کہو نا سبحان اللہ۔ یا اللہ اس کا انعام کیا ملے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا سن پھر انعام، پہلا کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، دوسرا انعام لا ولا خوف علیہم، تیسرا انعام ولا ہم یحزنون۔ فرمایا میں انعام دوں گا۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا پہلا انعام یہ ہے کہ اسے کبھی خوف نہیں ہوگا، دوسرا انعام یہ ہے اسے کبھی غم نہیں ہوگا، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ رب ذوالجلال آپ ہی اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اجر بھی عطا فرمائے۔ صرف خوف نہیں جائے گا، صرف غم نہیں جائے گا، صرف جو ہے وہ مصیبت نہیں جائے گی، مصیبتیں بھی دور کرے گا، بیماریاں بھی دور کرے گا، تنگیاں بھی دور کرے گا، اپنی رحمتیں بھی نازل کرے گا، اور اپنے پاس سے اجر بھی عطا کرے گا۔ کیا مطلب؟ میں اتنا دوں گا جس کا ساری کائنات بھی مل جائے حساب نہیں کر سکتی۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے گھر میں ڈیرے پہ موجود تھے، ایک خاتون آ گئی، خاتون آ کے عرض کرنے لگی آقا میرا بیٹا رات کو پولیس جو ہے وہ پکڑ کے لے گئی ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کرنا چاہتی ہوں میری سفارش کر دیں، پولیس والوں سے کہیں کہ وہ میرے بچے کو چھوڑ دیں۔ آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے آپ نے مصلی پہ نفل پڑھنے شروع کر دیے، سلام پھیرا نہ، اس نے پھر التجا کی حضور میرا کچھ کرے، آپ نے پھر نفل شروع کر دی، دوسرے نفل پڑھ کے آپ نے سلام پھیری نا، اس نے پھر عرضی پیش کی آقا میں آپ کے دروازے پہ آئی ہوں، آپ زمانہ آپ کے دروازے پہ فیض لیتا ہے، میرا بھی کچھ کریں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا تیرے بیٹے کا ہی کام کر رہا ہوں، میں اپنے نفل نہیں پڑھ رہا، تیرے بیٹے کا کام کر رہا ہوں۔ تیسری دفعہ نفل نیتے نا ابھی تو باہر سے آوازیں پڑی، اس عورت کی خادمہ آئی، کہتی آج وہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا بیٹا گھر آ گیا۔ حضرت سری سکتی نے سلام پھیرا، فرمایا پتہ چلا نماز کا فائدہ کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی پوری زندگی پڑھ کر دیکھو، اللہ کے نبی کو جب تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے نبی کو جب رنج پہنچے، اللہ کے نبی کو جب پریشانی ہوئی ہے، وضو کر کے مصلی لگا لی، ابھی سلام نہیں پھیرا رب نے رحمت نازل فرما دی۔ کبھی یہ نقصہ بھی تو استعمال کرنا چاہیے نا، پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تویز گھنٹے پہ یقین رکھتے ہیں، محنت مزدوری پہ یقین رکھتے ہیں، کبھی اس کی رحمتوں پر بھی یقین آ جائے نا۔ مصیبت آئے تو وضو کرو، اور وضو کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ 2 نفل پڑھو، رب ذوالجلال راستے آپ ہی آسان فرما دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بات، دوسری بات، بندہ زندگی میں کامیابی چاہتا، کبھی ناکامی نہیں چاہتا، ہر صورت میں چاہتا ہے مجھے کامیابیاں ملے، کام کر کر کے تھک جاتا لیکن کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ بندہ غربت کے پیچھے جہاد کرتے ہوئے اپنی جوانی اڑا دیتا، دن کو کام، رات کو کام، صبح کام، شام کام، ہر وقت کام، سارا ٹبر کام، لیکن غربت نہیں جان چھوڑتی، کامیابیاں نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اپنی ہر شے کما کے اپنے بیٹے پہ لگاتا ہے، کاش یہ پڑھ لکھ جائے، وہ 16 پڑھ کے ویوارہ ڈنگر رہتے،
بندہ کہتا ہے ساری محنت اجڑ گئی، میں پوری زندگی اس کے اوپر لگائی ہے، یہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ عزیزان گرامی قدر، کبھی رب سے پوچھنا اولاد لائق کیسے ہوتی ہے، کامیابیاں قدم کیسے چومتی ہیں، محلات بنتے کس طرح ہیں، محلات سلامت کیسے رہتے ہیں۔ کبھی رب سے پوچھنا کہ یا اللہ تو بھی بتانا بندے کو کامیابیاں کیسے نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ 18ویں پارے کا آغاز کر رہا ہے اور پہلا جملہ یہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المومنون، قد افلح المومنون۔ نہیں یار، لذت لو قرآن سے، قد افلح المومنون۔ صحابہ پتہ کتنی لذت لیتے تھے قرآن سے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث، ابو داؤد شریف حدیث ہے اس کے اندر میرے نبی نے نا ایک غزوے کے اوپر صحابہ سے فرمایا کون ہے جو ہمارا پہرا دے گا؟ 2 صحابہ اٹھے، عرض کرتے آقا ہم دیتے۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا دیکھ لینا۔ آقا کیا ہے؟ فرمایا جان بھی جا سکتی۔ صحابہ آگے سے مسکرا کے کہتا ہے آقا پھر وہ مقدر کیسے ہیں جو تیرے قدموں میں قربان ہو جائے جان؟ تو ہم تو ترستے رہتے ہیں تیرے قدموں میں جان قربان کرنے کی۔ فرمایا جاؤ پھر وہ فلاں گھاٹی میں کھڑے ہو جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے وہ میرا پہرا دو۔ صحابہ نے پہرا دینا شروع کر دیا۔ ایک ان میں مہاجر تھا، ایک ان میں انصاری تھا۔ جو مہاجر تھا وہ جو ہے وہ لیٹ گیا، سو گیا، اور انصاری جو ہے اس نے نماز شروع کر دی۔ اوپر سے دشمن آیا، حالت نماز میں جو انصاری کھڑا ہے نا اس کو تیر مارا ہے، وہ نہیں ہلا، پھر دوسرا مارا ہے وہ نہیں ہلا، پھر تیسرا مارا ہے وہ نہیں ہلا۔ اتنے میں نماز مکمل ہوگی، مکمل ہوئی تو پھر اپنے ساتھی کو جگایا، فرمایا اٹھنا وہ دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ جب ساتھی نے دیکھا نا 3 تیر لگے ہوئے ہیں تو دیکھ کے کہتا تو نے پہلے تیر پہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے تیر پہ بتاتا تجھے اتنا بڑے زخم آئے، تو نے 3 تیر کھائے، پہلے پہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب ابو داؤد شریف کی روایت سنو، وہ کہتے ہیں میں تجھے کیسے بتاتا؟ قال كنت في سورة اقرأها لم احب ان اقطعها۔ کہتے ہیں میں تجھے کیسے بتاتا؟ میں قرآن کی وہ سورت پڑھ رہا تھا جس کو پڑھتے پڑھتے میں آپ ہی لذت محسوس کر رہا تھا۔ کبھی ہوندا نا اپنے کام دا آپ نو ہی سواد آندا ہے، کدی کام ایڈا سونا ہوندا ہے کہ لوکاں نو نہیں، بندے نو آپ ہی سواد آندا ہے۔ وہ کہتا ہے میں قرآن کی ایک سورت پڑھ رہا تھا، قال كنت في سورة اقرأها، میں قرآن کی ایک ایسی سورت کی تلاوت کر رہا تھا جس کو سن کر اپنے کانوں سے میں آپ ہی لذت لے رہا تھا۔ لم 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 ان اقطعها، لم احب ان اقطعها، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سورت کی تلاوت کو چھوڑوں، میں نے فیصلہ کیا جان جاتی ہے تو جائے، آخری وقت قرآن سے لذت تو آ جائے۔ یہ ہے مومنوں کی نماز۔ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ مومن کیا کرتا ہے جس میں کامیاب ہو گیا؟ فرمایا ہر مومن نہیں کامیاب ہوا۔ یا اللہ کون سا؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوا ہے جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتا ہے۔ خشیت، وہ جو خشوع و خضوع کے ہاتھ پڑھتا ہے نا نماز، وہ مومن کامیاب ہوئے۔ دوسرا نہیں ہوا، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے وہ مومن کامیاب ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا من تودع فی وضوئہ نحو وضوئہ، فرمایا جو بندہ وضو کرے کس طرح؟ جس طرح میں کرتا ہوں۔ من تودع نحو وضوئی، فرمایا جو میرے وضو جیسا وضو کرے۔ کیا مطلب؟ کامل وضو کرے، تسلی سے وضو کرے، صاف ستھرا وضو کرے، پورے اعضاء کے ساتھ وضو کرے۔ جو بندہ وضو کرے اور وضو کرے اس جیسا جیسے میں نے کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ، اپنی نماز میں اپنے نفس کے ساتھ نہ کھیلے، اپنے نفس کے ساتھ باتیں نہ کرے۔
یہ تیری بھی بات ہے، یہ میری بھی بات ہے، ہمیں نماز میں ہر بات یاد آتی ہے۔ علماء سے پوچھتے رہتے ہیں مجھے وسوسے بڑے آتے ہیں نماز میں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے 14 سال پہلے نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا من تودع نحو وضوئہ، جو میرے وضو جیسا وضو کرے، ثم رکعتین ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھے اور اپنی نماز میں لا یحدث فیہما نفسہ، اپنے نال گلا نہ کرے، وہ اپنی نماز میں اپنے ساتھ باتیں نہ کرے، اپنے نفس کے ساتھ نہ کھیلے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جتنی خارش ہوتی ہے نا وہ نماز میں ہوتی، کبھی ادھر کھرک، کبھی ادھر کھرک، کبھی ادھر کھرک، کبھی پیچھے سے قمیص سیدھی کر، کبھی آگے سے قمیص سیدھی کر، کبھی نیچے دیکھ، کبھی اوپر دیکھ۔ کبھی نبی سے پوچھنا حالت نماز میں نظر ادھر ادھر کریں یا آسمان کی طرف اٹھائیں، سزا کتنی ملتی؟ صحیح بخاری کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا ما بال اقوام یرفعون ابصارہم الی السماء فی الصلاۃ، فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ کیا ہے ان لوگوں کو جو حالت نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ اٹھانے سے باز نہ آئے تو اللہ ان سے اپنی آنکھیں چھین لے گا۔ میں صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا جس بندے نے یہ نظریں اٹھانی ادھر ادھر کرنی نہ چھوڑی، حالت قیام میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ قیام میں۔ رکوع میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ اپنے دونوں پاؤں کے جو بڑا انگوٹھے ان ناخنوں کے اوپر، اور پھر جب بندہ تشہد میں بیٹھے نظر جھولی میں ہونی چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کیا مطلب؟ کبھی ادھر ڈیلا، کبھی ادھر ڈیلا، کبھی اوپر ڈیلا۔ میں نہیں بتاتا، آپ کو خود معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے جن کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، کبھی ان کے نظارے نظر آ جاتے ہیں، کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں گیا نا تو میں نے ایک بچے کو نا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حالت نماز میں جب اس کو میں نے دیکھا نا، اتنی خوبصورت نماز پڑھ رہا تھا، بچہ، بالغ نہیں، بچہ، اتنی خوبصورت نماز پڑھ رہا تھا۔ وقت کا امام احمد بن حنبل پتہ کون ہے؟ 10 لاکھ حدیث کا حافظ ہے۔ ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، لیکن جن کی 11ویں ہر مہینے دلواتے ہیں نا، وہ پیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، وہ پیر عبد القادر جیلانی جو کہتے ہیں میری ولایت کا قدم جو ہے وہ سارے ولیوں کی گردن کے اوپر ہے، وہ پیر عبد القادر جیلانی جس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا ہے، اس کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ 10 لاکھ حدیث کا حافظ، کہتے ہیں چھوٹے بچے کو نماز پڑھتے دیکھا نا، مجھے رشک آیا۔ تیرا میرا رشک اور ہے، امام کا رشک کرنا اور ہے۔ پتہ نہیں وہ کس طرح کی نماز پڑھتے، کہتے ہیں نماز جو ہی ختم ہوئی نا تو میں نے اس سے پوچھا کون ہے تو آگے سے کہا، وہ کہتے ہیں انا طفل الیتیم، میں یتیم بچہ ہوں۔ کہتے جو ہی اس نے کہا نا میں یتیم بچہ ہوں تو میرے دل میں خیال آیا، امام کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا جدا پیو کوئی نہیں وہ اتنی خوبصورت نماز پڑھتا ہے، جس کا باپ ہوگا وہ بچہ کتنی خوبصورت نماز پڑھے گا۔ یہ بھی تو دل میں جگہ دو نا بات کو۔ اس وقت باپ ایسے تھے جو اپنی اولاد کو نماز کی تربیت کرتے تھے۔ آج کا باپ سکول کی تربیت کرتا ہے، برا نہیں، پڑھانا چاہیے، علم سکھانا چاہیے، لیکن یہ دیکھنا وہ کہتے ہیں انا طفل الیتیم، میں یتیم بچہ ہوں۔ امام کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا جس کا باپ کوئی نہیں وہ اتنی اچھی نماز پڑھتا ہے تو جس کا باپ ہوگا وہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا تو میرا بیٹا بن جانا، آگے سے اس بچے کا کام سن۔ کہتے ہیں میں نے کہا تو میرا بیٹا بن جانا، تو کہتے ہیں تو کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا میں تجھے کپڑے دوں گا، میں تجھے روٹی دوں گا، میں تجھے زندگی کے ماہ و سال گزارنے کی سہولتیں دوں گا۔ اچھا امام صاحب کہتے ہیں وہ بچہ مجھے ایسے کہتے ہیں اچھا میرے کپڑے پھٹ گئے تو نئے لے کے دو گے؟ آپ نے فرمایا لے کے دوں گا۔ انہوں نے کہا بھئی مجھے روٹی دو گے؟ آپ نے فرمایا دوں گا۔ اس نے کہا میں بیمار ہو گیا تو مجھے شفا دو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ کس طرح کی بات کرتے، میں تو دوائی لے کر دوں گا نا۔ اچھا کہتے ہیں اگر میں مرنے لگا تو مجھے زندگی لے کر دو گے؟
کہتے ہیں نہیں میں تو زندگی نہیں لے کے دے سکتا، زندگی کا مالک وہ ہے، شفا کا مالک وہ ہے، میں دعا کروں گا یا میں دوائی لے کر دوں گا؟ فرمایا پیچھے ہٹ، جو زندگی کا مالک ہے اور جو شفا کا مالک ہے وہی روٹی کا بھی مالک ہے، وہی کپڑے کا بھی مالک ہے۔ مجھے پھر اسی کے در پہ رہنے دے، اسی کی روٹیاں کھائیں گے، اسی سے کپڑے لیں گے، وہی سب کچھ دے گا۔ خشوع و خضوع کیا چیز ہوتی ہے؟ دکھائی نہیں دیتا، یہ انسان کے اندر کی کیفیت، اور دیکھنے والا محسوس کرتا ہے یہ بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جو وضو کرے میری طرح کا، مطلب کیا؟ اچھا وضو کرے۔ اور جب آپ نے دیکھا نا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گٹے سکے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا تیری کونیاں سکی ہیں، جا وضو کر کے آ۔ یہ ماتھا صحیح پتہ ہی نہیں کتنا دھونا ہے، یہ ماتھا کتنا دھونا ہے، یہ جو بالوں کی جڑ ہے یہاں سے لے کے یہ نیچے ٹھوڑی تک، اور یہ دائیں کان کی لو سے لے کر بائیں کان کی لو تک، یہ سارا چہرہ ہے جو دھونا ضروری ہے۔ اور وضو کرے، ہزارکار نے فرمایا میرے وضو جیسا، لا یحدث فیہما نفسہ، پھر اپنے ساتھ لڑائی نہ کرے، پھر اپنے ساتھ باتیں نہ کرے، پھر اس کی طرف دھیان کرے جسے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ عزیزان گرامی قدر، رب کہتا ہے قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے ہیں۔ آقا مولا کون سے مومن؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشیت اختیار کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک تو وہ ہے جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، ایک وہ ہے جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک گورکن قبریں نکالنے والا وہ میرے ہاتھوں پہ توبہ کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا تو ساری زندگی قبریں نکالی ہیں، کوئی قبروں کا حال سنا۔ کہتا ہے میں سناتا ہوں حال، اور بڑا عجیب سناتا ہوں۔ پوچھا سنا کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں حال یہ ہے، ایک مرتبہ ایک مردے کو دفن کیا گیا، میں نے رات کو اس کی قبر کھولی، میں نے قبر میں دیکھا اس کا رنگ سیاہ کالا ہو چکا ہے، اور آگ کی زنجیروں میں وہ جکڑا ہوا ہے، اور پانی کی ایک ایک بوند کے اوپر ترس کے کہتا ہے مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، مجھے کہتا ہے جو ہی اس نے مجھے دیکھا نا کہتا ہے مجھے ایک گلاس پانی دو، مجھے انتہا کی پیاس لگی۔ کہتے آئندہ ساتھ ہی میرے کانوں میں آواز پڑی خبردار اس کو پانی دینا، یہ ایسے پیاسا ہی مرے گا اور قیامت تک آگ میں جلے گا۔ کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی نا تو میں نے اس آواز والے سے پوچھا یہ جرم کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو نہیں بولا، وہ مردہ آپ بولا۔ کہتا ہے میں تھا مسلمان لیکن سزا یہ مل رہی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی جس کی وجہ سے مجھے جو ہے یہ سزا مل رہی ہے، میں بے نماز ہوں اور اس بے نماز ہونے کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ سزا مل رہی ہے۔ میرے بھائیو یہ تو قبر کی ہے نا، دنیا کی بھی سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں ایک وادی سے گزرا نا، بڑی خوشحال علاقہ تھا، ہریالیاں تھی، ہر طرف جو ہے وہ لہلہاتی ہوئی فصلیں دکھائی دیتی تھی، باغ کھلے ہوئے تھے، لوگوں کے چہرے بڑے خوبصورت۔ کہتا ہے میں اس بستی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ کچھ وقت گزرا نا 3 سال، کہتے ہیں 3 سال بعد میں دوبارہ وہاں سے گزرا تو دیکھا ویرانیاں پڑی ہوئی ہیں، سارا لوگ جو ہیں وہ مرے ہوئے دکھائی دیتی، چہرے اجڑے ہوئے، بستی اجڑی ہوئی ہے، فصلیں اجڑی ہوئی ہیں، ہر طرف خوف پھیلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ 3 سال پہلے تو یہ حالت تھی، اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے میری بارگاہ میں آ کر، کہتے ہیں عیسیٰ میں آپ کو بتاؤں اس بستی کو کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں 3 سال ہوئے یہاں سے ایک بندہ گزرا تھا جو بے نماز تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے اس بستی کے ایک چشمے سے پانی پیا ہے، اب اس بندے کی نحوست کی وجہ سے ساری بستی برباد ہو گئی۔ آپ نے دل میں سوچو ہمارے گھر میں کتنے افراد ہیں، میری بیوی بچوں سمیت میرے کتنے افراد ہیں اور کتنے نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کی کتنی میں فکر کرتا ہوں۔ یہ نحوستیں اتنی پھیلتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ رب اپنے محمد کے صدقے ہم سب کو عطا کر رہے ہیں۔ اور آخری بات سنو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ پیروں کی باتیں ہیں، سری سکتی نے دیکھا فلاں نے دیکھا، میں تجھے رب کا قرآن سنا رہا ہوں۔ سنو، جہنم ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی غی، غی وادی ہے جس کے اندر کون جائے گا؟ جو سود خور ہوگا، جو شرابی ہوگا، جو زانی ہوگا،
اور جو بے نماز ہوگا۔ پھر سن، قرآن کہتا ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کے اندر جو ہے وہ وادی کتنی سخت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرمایا جہنم کی جتنی وادی ہے نا اس سے پناہ مانگتی ہے۔ دیکھو میں مولوی ہوں نا، میں مولوی ہوں، مجھ سے بھی بڑے بڑے مولوی ہیں، جس کو میں تسلیم کروں یہ مولوی ہے وہ کتنا بڑا مولوی ہو۔ قبلہ حافظ صاحب قاری ہیں، زمانے کے استاد ہیں، اور یہ حافظ ہیں، زینت القر ہیں، استاد ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، لیکن جس کو یہ کہے کہ فلاں بڑا کاریگر ہے وہ کتنا کاریگر ہوگا۔ اندازہ کرو، کوئی بدماش ہے تو اس بدماش کے اوپر بھی تو کوئی بدماش ہے نا، بڑا ہمارے گوجرانوالا کا بہت بڑا بدماش جسے ہم سمجھے، وہ کہے نہیں میں نہیں بڑا، مجھ سے فلانا بڑا ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ جہنم جس کا نام ہے، جس کی وادیاں ہیں، جس کی کل وادیاں، جس وادی سے پناہ مانگتی ہے نا وہ وادی غی ہے، جس کے اندر زانی جائے گا، جس کے اندر جو ہے شرابی جائے گا، جس کے اندر جو ہے والدین کا نافرمان جائے گا، جس کے اندر سود خور جائے گا، اور سن اس میں کون جائے گا؟ میرا رب قرآن میں کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نہیں، اب کہو استغفر اللہ، اونچی آواز سے کہو استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ۔ یہ استغفر اللہ ایک ایسا ذکر ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے کوئی کام نہیں تھا، میں گھر سے نکلا، دور سفر کرتے ہوئے چلا گیا، تو میں ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، تو میں نے مسجد والوں سے کہا مجھے رات ادھر قیام کرنے دو، میں مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں، اب میں گھر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہاں یہ رواج نہیں، ہم نہیں سونے دیتے ادھر، آپ چلو نکلو۔ کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے ہم گلی میں آ گئے، ایک نان بھائی آ گیا، روٹیاں لگانے والا، تندور پہ کام کرنے والا، وہ پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے آگے سے بتایا یہ مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مہمان مجھے دے دو۔ آپ کہتے ہیں وہ مجھے لے کے گھر چلا گیا، مجھے کہتا ہے روٹی پانی، کہ میں نے کہا کھانی ہے، کہتے ہیں ہر پھیرے کمرے میں آتا ہے لیکن پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ امام صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا یار بڑی استغفار کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا کہ نہیں؟ کہتے ہیں فائدہ کمال ہوگی ہے کہ؟ کہتے پوچھے کیا؟ کہتے جب سے میں نے اپنی زبان پر یہ ذکر شروع کیا نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہوں، سوتے جاگتے پڑھتا ہوں، دکان پہ پڑھتا ہوں، کام پہ پڑھتا ہوں، جب سے یہ شروع کیا نا میں غریب تھا، میں امیر ہو گیا ہوں، غربت ختم ہوگی، اب میں ہمسایوں کی مدد بھی کر سکتا ہوں، میری غربت چلی گئی، اور دوسری بات میں مستجاب الدعوات ہو گیا، جو دعا رب سے کرتا ہوں نا میری اللہ قبول کر لیتے۔ ساتھ ہی نا اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے۔ آپ نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہتا روتا اس لیے ہوں، آج 3 دن سے مجھے پتا چلا ہے اللہ کا ایک بڑا ولی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، محدث ہے، شیخ القرآن ہے، ہزاروں لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں، تو میں نے جب سے سنا ہے نا میں نے اپنے اللہ سے دعا کی ہے یا اللہ مجھے اس سے ملا۔ آج 3 دن ہو گئے میری دعا کو شرف قبولیت نہیں حاصل ہو رہی، میں سوچتا ہوں مجھ سے غلطی کیا ہو گئی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا تجھے اس ولی کا نام آتا ہے؟ کہتے ہیں لوگ اس کو احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے اٹھ کے گلے سے لگا لی، میں نے کہا میں یہ احمد بن حنبل ہوں، اور اگلی بات سن، کہتے ہیں بڑا مصروف بندہ ہوں، سر میں کھرکنے کی خارش کرنے کی میرے پاس وقت موجود نہیں، آج پتہ نہیں میرے دل کو کیا جو ہے وہ غم لگا ہوا تھا، میں بغیر کسی کام کے گھر سے نکل سفر کرتا 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 یہاں پہنچا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جبریل کان سے پکڑ کر مجھے تیری زیارت کے لیے لے کر آیا ہے۔ یہ پھر کہو نا استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ، زندگی بدلے گی۔ رب کعبہ کی قسم، رب دولتیں بھی دے گا، رب سکون بھی عطا فرمائے گا۔ یہ رمضان کا موسم ہے، اس کو ذکر کو لاؤ اپنی زبان پر۔ ذاکرین سے رب ذوالجلال بڑی محبت کرتا ہے، پتہ ہے کتنی، جو میدان جہاد میں جان دے کے تڑپ جاتے ہیں نا، رب ان شہیدوں سے بھی ذاکرین سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ میں حدیث سنا رہا ہوں تم عزیزان گرامی قدر، میرے رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے، میں وادی غی کی بات کر، فخلفا
من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، وہ وادی جس سے وادیاں پناہ مانگے گی، جس میں زانی جائیں گے، جس میں شرابی جائیں گے، جس میں والدین کے نافرمان جائیں گے، جس میں سود خور جائیں گے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک قوم مری تو ان کے بعد نلائق آئے، یا اللہ وہ نلائق کیا کرتے تھے؟ فرمایا اضاعوا الصلاۃ، وہ اپنی نمازوں کو ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور شہوت پرستی کے پیچھے بھاگتے تھے، یا اللہ پھر فرمایا فسوف یلقون غیا، ان قریب اللہ انہیں وادی غی میں داخل فرمائے گا۔ بے نماز کا یہ انجام ہے کہ اللہ اسے اس وادی میں داخل کرے گا جس وادی کے اندر جو ہے نمازوں میں سستی کرنے والے جاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں زکوٰۃ پہ بھی بات کروں، روزے پہ بھی بات کروں، حج پہ بھی بات کروں، تھوڑی تھوڑی میں نے کی ہے۔ میں نے آپ کا اشتہار پڑھا تھا 20-25 منٹ ٹائم ہے، لیکن میں نے اس سے بھی زیادہ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ رب ذوالجلال پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صحابہ آپس میں ملتے، ہم تو ملتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں سنا کی حال، ٹھیک ہے جی، پھر پوچھے اور کی حال، ٹھیک ہے جی، پھر پوچھے ابے دا کی حال، ٹھیک ہے جی، امی دا کی حال، بھی حال ہی نہیں مکتا۔ صحابہ ملتے تھے نا، کہتے بتا تیری نمازوں کا کیا حال ہے۔ صحابہ آپس میں ملتے پوچھتے بتا تیری نمازوں کا کیا حال ہے۔ انہیں فکر تھا آخرت کا، ہمیں صرف آخرت پر یقین ہے، آخرت کا فکر کوئی نہیں۔ صحابہ کو کیا فکر تھی؟ ایک دفعہ ایک صحابی نے نماز پڑھی نا، نماز پڑھ کے واپس پلٹا تو پیچھے صاحب میں بیٹا بھی نظر آیا۔ اپنے بیٹے سے کہتا تو نے نماز پڑھی ہے؟ کہتا ہاں پڑھی ہے۔ تو آپ نے آگے سے پوچھا تو نے تکبیر اولیٰ بھی پائی ہے؟ کہتا نہیں میں تکبیر اولیٰ نہیں پائی۔ تو صحابی اپنے بیٹے سے کہتا ہے مسجد نبوی میں، کہتا ہے کاش تو تکبیر اولیٰ بھی پاتا۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوتا؟ کہتے ہیں تکبیر اولیٰ پاتا نا تو پھر 100 سرخ اونٹ سے زیادہ تجھے نفع ہوتا، اتنا 100 سرخ اونٹ سے نفع نہیں ہوتا جتنا تجھے تکبیر اولیٰ پانے سے ثواب ہوتا۔ 100 سرخ اونٹ کا مطلب آج کے دور میں یہ ہے تیرے دروازے پہ 100 لینڈ کروزر کھڑی ہو، ایک نہیں 100 لینڈ کروزر، یہ اتنے نفع والی بات نہیں جتنی تکبیر اولیٰ پانے والی بات ہے۔ حشر کا میدان ہوگا نا، ایک بات اور سن لو، تو 3 ٹولے ہوں گے، تینوں کے چہرے جو ہیں وہ چمکتے ہوں گے، لیکن ہر ایک کی چمک میں فرق ہوگا، کسی کا تھوڑا، کسی کا اس سے زیادہ، کسی سے اس سے زیادہ۔ فرشتوں کو تعجب ہوگا، ان کے چہرے تو چمکتے ہیں، کمی بیشی کیوں ہے؟ ایک جبریل بھاگتے ہوئے پہلے ٹولے کے پاس آئیں گے، کہیں گے تم کیا کرتے تھے دنیا میں، تمہیں روشنی نصیب ہوئی، تمہارا چہرہ نورانی ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا دوسرے کے پاس جائے گا، تم کیا کرتے تھے؟ وہ بھی کہیں گے ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے تھے۔ پھر وہ بھاگتے ہوا تیسرے کے پاس جائے گا، تم کیا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگے ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے۔ جبریل کو تعجب ہوا، کام ایک ہے، نورانیت میں فرق کیوں؟ کہتے ہیں میں بھاگتے ہوئے پہلے کے پاس گیا، میں نے پوچھا کیسے نماز کا انتظام کرتے تھے؟ کہتے ہیں ہم اذان کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور پھر اذان ہو جاتی تو جماعت کا انتظار گھر کرتے رہتے تھے۔ جماعت کا عین وقت ہوتا نا، ہم بھاگ کر مسجد میں جاتے۔ آپ دوسرے کے پاس گئے، کہتے تم اپنی نمازوں کی کیسے حفاظت کرتے تھے؟ وہ کہتے جو ہی اذان ہوتی ہم جماعت کا انتظار نہیں کرتے، جو ہی اذان ہوتی نا ہم مسجد میں چلے جاتے۔ اچھا تیسروں سے پوچھا بھی تم اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے کرتے؟ وہ کہتے ہم اذان کا انتظار نہ کرتے، نہ جماعت کا انتظار کر، وقت سے پہلے ہی مسجد میں جا کے بیٹھ کے اذان کا انتظار کرتے رہتے۔ ہیں کچھ بزرگ جو وقت سے پہلے مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یارو یہ نماز اتنی عظمت والی چیز ہے، دعا کرو رب ذوالجلال ہمیں یہ وقت پر پڑھنی نصیب فرما دے۔ رمضان آیا ہے، اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ رب کعبہ کی قسم وہ بڑا مہربان ہے۔ حشر کا میدان ہوگا نا، 2 بندوں کو حکم ہوگا چلو بھاگ جو جہنم میں، ایک ان میں گولی کی طرح جائے گا اور ایک ان میں ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ جائے گا۔ اللہ دونوں سے فرمائے گا واپس آؤ نا، فرشتوں لاؤ ان کو ادھر، واپس بلایا جائے گا۔ وہ جو تیز بھاگ رہا تھا نا اس سے پوچھا جائے گا تجھے کیا اتنی جلدی آگ میں جانے کی؟ وہ جواب کیا دیتا؟ کہتا ہے یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، آج میں نے سوچا یہ میرے رب کا آخری حکم ہے، آج تے مان لینا چاہیے تھا ٹڈو۔ کہتا ہے اس لیے میں بھاگ کے جا رہا تھا۔ دوسرے سے پوچھا تو سستی سے کیوں جا رہا تھا اور واپس پلٹ کے کیوں دیکھتا تھا؟ کہتا ہے میں سنا کرتا تھا تو کریم بڑا ہے، میں ٹوٹے قدموں سے اس لیے چلتا تھا، کاش
تیرے کرم کا چھینٹا میرے قدموں پر بھی پڑ، میرے چہرے پر بھی پڑ جائے اور میں جہنم سے، مالک خوش ہو جائے اور دونوں سے فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ یقین کرو وہ بہت مہربان، بندے کو کچھ کرنا چاہیے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ دیکھو نا، ہر روز افطاری کے وقت کئی لاکھوں کو جنت عطا فرماتا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جس دن رمضان کی آخری رات ہوتی پورے مہینے میں جتنے جہنم سے آزاد کیے ہوتے نا اس کی مجموعی تعداد کے برابر اللہ آخری روزے کی افطاری پر جہنمیوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے، دعا کرو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، اس کا صدقہ سے مولا ہم سب کو سے میرا گناہوں کو معاف فرما اور گناہ سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں اور ہم سب کے اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا۔ اس ماہ رمضان کے صدقے سے ہم سب کی گھروں سے جتنی نحوستیں، قرضیں، مصیبتیں، پریشانی ہے، اور آنے والی آفت اور مصیبت اور بیماریوں کو دور فرما۔ جتنے بھی ہمارے گھروں میں جتنے بھی مسلمان، ہم سب میں جتنے بھی روحانی جسمانی بیمار ہے تمام کو شفا عطا فرما۔ پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہے انہیں قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما۔ حضرت مولانا علامہ مفتی ڈاکٹر عرفان القادری صاحب نے جو بیان کیا، مولا ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرما اور انہیں سے تندرستی عطا فرما، ان کے علم اور عمل میں مزید عطا فرما۔ ہم سب پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم فرما۔ ہم سب کے دلوں میں جتنی بھی چھپی ہوئی دعائیں یا اللہ تو زیادہ تمام کو پورا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کی دین دنیا آخرت بہتر فرما۔ مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله